السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ ومن يضلله فلا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا درس انشاءاللہ اور پینے کے آداب کیا ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ میرے دوستو، کیسا ہوگا، ہم کھانا پینا کیسے کریں گے، ساری چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، معاشرے میں ہماری زندگی کیسے بیتے اور کیسے ہم بتائیں گے، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تو میرے بھائی متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، سم اللہ، اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں۔ جب چند آدمی کھاتے رہتے ہیں تو ایک ہی پلیٹ میں تو کبھی ادھر ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی ادھر رکھتے ہیں، کبھی اس کے سامنے سے کچھ لے لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے سامنے سے اور ہاتھ کا استعمال، جب کوئی چیز پینا ہو تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ چوک چوراہوں پر دیکھیں گے لوگ جب چائے پیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے ہر چیز کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا۔ اکیلے ایک ہاتھ کی ضرورت ہو، بائیں ہاتھ سے وہ کیا جاتا ہے، جیسے پیشاب کا کھانا صاف کرتے وقت ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے، لیکن باقی تمام چیزوں میں ہمیں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، کھانے میں بھی اور پینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو، تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو کھانے میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا ایسا کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان جب کہیں ذہن مشغول ہوتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا، راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہتی ہیں اللہ کا نام لے لے، فَإِنَّ سے اگر وہ بھول جائے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بھول جائے، اگر وہ بھول جائے کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ کھانے سے، تو کہا جب اس کو یاد آ جائے تو وہ کہے بسم اللہ اولہ، نام لیتا ہوں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب کوئی آدمی کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب اس کو یاد آ جائے کھانے کے درمیان تو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، کہ اللہ کے نام۔ کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن اگر آدمی آغاز میں بسم اللہ بھول جائے تو پھر کھانے کے دوران جب بھی اسے یاد آ جائے تو بسم اللہ، جب ہم شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائیں گے تو ایسے اس کو کریں گے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں گے۔ اور بسم اللہ کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ کہنے سے فائدہ یہ ہے کہ کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، جب ہم کھائیں پیئیں بسم اللہ کہیں، اس سے کھانے پینے میں برکت ہوگی، اور جب اگر ہم کوئی کام کریں تب بھی بسم اللہ کر کے اس کام کو شروع کریں، انشاءاللہ اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ ہم بسم اللہ کتنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے یا صرف بسم اللہ کہیں گے؟ تو میرے بھائیوں، صرف بسم اللہ کہنا ہے، صرف بسم اللہ کہہ کر کے ہم کھانے کا قال عند دخوله وعند طعامه قال لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه
قال ادرکتم المبیت والعشاء رواہ مسلم۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ تعالی عند دخولہ، تو شیطان اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے ایسے وقت میں کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ آج تمہارے لیے یہاں کھانا نہیں ہے اور نہ رات گزارنا ہے۔ یعنی جب گھر میں داخل ہوا یا کھانے وقت میں بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہے کہ آج کے دن ہمارے لیے اس گھر کے اندر رات گزارنا بھی محال ہو گیا اور ہمارے لیے کھانا بھی نہیں ملا، اس لیے کہ کیونکہ اس نے کھانے میں بھی اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہا ہے، اور اس کے بعد اللہ ہے اور اللہ کیا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتا ہے، اور تب شیطان کہتا ہے فلم ادرکتم المبیت، کہ آج تم لوگوں نے اپنا رات گزارنے کا ٹھکانہ پا لیا۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ، اور جب کھانا کھاتے وقت میں بسم اللہ نہیں کہتا ہے قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمُبِيتَ وَالْعَشَاءَ، کہ آج ہم لوگوں نے، اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب بسم اللہ کھا لیتا ہے تو اس وقت میں شیطان اس گھر میں اپنے لیے جگہ نہیں پاتا ہے، اور جب کھانے وقت میں بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے لیے کھانا بھی نہیں پاتا ہے۔ تو اسی حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہے آج ہمارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے اور رات گزارنے کے لیے بھی جگہ بھی نہیں ہے، لیکن بسم اللہ نہیں کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانا کھاتا ہے بغیر بسم اللہ کے، تو شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ میرے دوستو، اور جب ہم کام کرتے ہیں تو شیطان والا کام کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہے کہ کھانے وقت میں بسم اللہ کہنا ہے، اور جب گھر میں داخل ہو، چاہے جب بھی آپ گھر میں داخل ہوئیں، کہیں سے بھی آئیں، گھر میں داخل ہو تو آپ کیا کہیں بسم اللہ کا کریں کہ داخل ہو گھر میں، اور پھر کھانا بھی کھائیں تو بسم اللہ کہیں۔ اور میں نے بتایا کھانا کھائیں گے آپ تو دائیں ہاتھ سے کھائیں گے اور بسم اللہ کا نام لے کر کے کھانا ہے، اور سامنے سے کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنا اذا حضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم نضع فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوا کرتے تھے تو اس وقت تک کہ اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں نہیں ڈالتے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈال نہ دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، ایک لڑکی آئی اور اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ثم جاء اعرابی، پھر ایک دیہاتی آیا، کانما یدفع، اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا، یعنی دیہاتی آیا وہ بھی اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کہا کہ دیہاتی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلا شبہ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ تو وہ دیہاتی بغیر بسم اللہ کہے ہاتھ ڈال رہا تھا، وہ بچی جو آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا، پہلے بچی نے ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اس دیہاتی نے ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ہمیں کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ اس کے بعد کہا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بھائی، اس کے بعد ہمیں یہ پتا اس حدیث سے یہ چلا کہ ہمیں جب بھی کوئی کام بھی کرنا ہو تب بھی، اور جب کھانا کھائیں خاص کر تب بھی بسم اللہ کہیں، اور جب گھر میں کہیں سے آئیں اور داخل ہوں تو بسم اللہ کہیں، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا جائے اور پھر کھانا۔ اسی طریقے سے امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन व रजुल याकुल फलम युसम्मिल्लाह हत्ता लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे व रजुल याकुल और एक आदमी खा रहा था फलम युसम्मिल्लाह हत्ता लम यबके मिन तामिही इल्ला लुकमा उस आदमी ने खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कहा बिस्मिल्लाह नहीं कहा उसके प्लेट में सिर्फ एक ही लुकमा रह गया था यानी सारा खाना खा लिया लेकिन मुंह की तरफ अपने मुंह की तरफ क़ाल बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु उसने कहा बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु फज़हका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे सुम्मा क़ाल मा ज़ाला शैतान याकुल शैतान कह कर देता है यानी क्या कहा कि वो आदमी शुरू में जब खाना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह नहीं कहा और जब खाते 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 पूरा खाना खा लिया सिर्फ एक लुकमा बाकी था उसने अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह का नाम लेकर के जब खाना खाया शैतान अल्लाह जितना भी खाना शैतान ने खाया था सब उसने तय कर दिया तो बिस्मिल्लाह का ये बरकत है लिहाजा बिस्मिल्लाह हर काम में करके खाएंगे लेकिन जब हम बिस्मिल्लाह नहीं कहेंगे तो खाना जो है वो उस खाने में शैतान शामिल हो जाता है और उस खाने में से बरकत उठ जाती है तो उस खाने से हम आसूदा नहीं हो पाएंगे लिहाजा अगर थोड़ा सा भी खाना हो उसके अंदर बिस्मिल्लाह कहा जाए बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए शैतान खाने से अलग हो जाता है तो मेरे भाइयों बिस्मिल्लाह करके हम खाएं और बिस्मिल्लाह जब करेंगे लेकिन मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी ये जान ले अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाह नहीं कहा है खाना कर देता है कि उसने तो अल्लाह का नाम ले लिया इसलिए मेरे भाइयों बिस्मिल्लाह करके खाना पिए बिस्मिल्लाह करके खाना खाएं और बिस्मिल्लाह करके पानी पिए मेरे भाइयों बिस्मिल्लाह कहने से खाने में बरकत बिस्मिल्लाह कहने से घर में अगर दाखिल हो गया तो घर में शैतान का बसेरा नहीं होगा लिहाजा इस चीज को आज नोट कर लीजिए कि जब भी आप घर में इसलिए मेरे भाइयों शैतान उस खाने वाले के साथ शरीक होता है जिस आदमी ने बिस्मिल्लाह नहीं कहा है जिस आदमी ने खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं कहा है अगर भूल गया कोई बात नहीं जब याद आ जाए तो आप कहेंगे तो मिसाल के तौर पर अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहना है बल्कि बिस्मिल्लाह इतना ही कहना है बिस्मिल्लाह करके आप खाना शुरू करेंगे इसी तरीके से दूसरे हदीस के अंदर है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला फजा अराबियुन फअकलहु बिलुकमतैन फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा इन्नहु लौ सम्मा लकफाकुम रवाहु तिरमिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन सहीहुन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक देहाती आया और सारा खाना 2 लुकमों में खा लिया 2 लुकमे ही में खा लिया तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा इन्नहु लौ सम्मा लकफाकुम अगर ये अल्लाह ताला का नाम ले लेता तो ये खाना तुम सबको काफी होता और वो खाना काफी नहीं होता है लिहाजा अगर थोड़ा सा भी खाना हो थोड़े से खाने पर हम बिस्मिल्लाह कह लेंगे तो अल्लाह ताला उस खाने में बरकत देगा उसमें 2 फायदा एक फायदा तो ये हुआ कि अल्लाह ताला आपके खाने में बरकत दिया दूसरा फायदा ये हुआ कि शैतान ये तो आपके लिए भी आपके घर वालों के लिए वो खाना काफी होगा इसी तरीके से अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा रफ़अ माइदतहु क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह खान जब दस्तरखान उठाया जाता तो आप ये दुआ पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन तय्यबन मुबारकन फी ये इतना आप पढ़ते थे तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है ऐसी तारीफ मुस्तगनान हो रब्बुना न ये आखिरी खाना है और इससे बेनियाज और न इससे बेनियाजी हो सकती है ऐ हमारे रब बुखारी की हदीस है इस हदीस का मफ़हूम ये हुआ कि आप जो है सो जब खाना खाएं और खाना खाने के बाद में दस्तरखान जब उठाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन तो शुरू में खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहेंगे बिस्मिल्लाह करके दस्तरखान बिछाएंगे फिर बिस्मिल्लाह करके खाना खाएंगे और अगर खाना
खान उठाएंगे तो दस्तरखान उठाते वक्त में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इतना पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह आपके लिए और आपके घर में अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा। तो मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाह, जो भी काम आप करें, जो भी काम अगर आप करें तो दाएं हाथ से करें। खाना खाएं तो दाएं हाथ का इस्तेमाल करें, पानी पिए तो दाएं हाथ का इस्तेमाल करें, चाय पिए तो दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। हर काम में दाएं का इस्तेमाल कीजिए। बायां हाथ सिर्फ एक ही चीज के लिए है, वो क़ज़ाए हाजत को दूर कर। खाना वगैरह उठाने में, रखने में दो हाथ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन खाने पीने और काम करने में दाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे, बाएं हाथ का इस्तेमाल ना करेंगे। खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहेंगे, खाने के अगर बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे, खाने के दरमियान याद आ जाएगा तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु कहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इस्लाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता और जो तरीका बताया है खाने पीने में, रहने सहने में, उस तरीके के मुताबिक हमें अमल करने के, अल्लाह ताला के मुताबिक अमल करने के जब दुनिया से उठाए अल्लाह तबारक व तआला तो हम लोगों को जन्नत में जगह दे, आला मकाम अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि